علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے جو آج کل پاکستان میں واقع ہے۔ ان کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور، پاکستان میں ہوا۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر سیالکوٹ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی جیسی زبانوں میں حاصل کی۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرٹس میں بیچلر اور ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1905 میں اس نے برطانیہ اور جرمنی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ کیمبرج کے ٹرینیٹی کالج میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ اقبال کی تعلیم رسمی اور خود ساختہ دونوں طرح سے اسے مختلف فلسفیانہ اور ادبی روایات سے روشناس کرایا، جس سے ان کے منفرد فلسفے کی تشکیل ہوئی۔ اسلامی فکر اور ثقافت کے احیاء کے لیے ان کی دعوت کا گہرا اثر ہوا۔ بالآخر پاکستان کی تخلیق میں اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی بھارت کے معروف فلسفر، شاعر اور سیاستدان تھے جنہیں پاکستان کے روحانی والد کہا جاتا ہے، اور انہوں نے بھارتی طرفدار مسلمانوں کو اپنی شناخت کی طرف رغبت اور خود مخصوصیت کی تلاش کی سمجھائی۔ اقبال کی شاعری اور فلسفی مصنفت میں خود کی دریافت، روحانی بیداری اور اسلامی فکر اور اقدار کی بازیابی پر زور دیا گیا۔ ان کی تصورات اور ان کے اشارے نے پاکستان موومنٹ میں اہم کردار ادا کیا، جس نے 1947 میں پاکستان کی تخلیق کا راہ دکھایا۔ ان کی ادب و فلسفت کے علاوہ اقبال نے سیاست میں بھی فعالیت دکھائی اور بھارت میں مسلمانوں کے حقوق اور طاقت دینے کی کوشش کی۔ ان کی وراثت دکھائی دینے والے امور، فلسفہ اور سیاست میں جنون کو پیدا کرتی ہے، جو جنوبی ایشیا اور دنیا بھر میں ادب، فلسفہ اور سیاست کو متاثر کرتی ہے۔ اقبال کا خواب۔ اقبال کا خواب ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد، خود مختار اور خود مختار قوم کا تھا جسے پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خواب تھا جو 14 اگست 1947 کو پورا ہوا۔ اقبال کا پاکستان کا خواب ایک شاعر اور مدبر دونوں کی حیثیت سے ان کا سب سے اہم کام ہے۔ یہ سیاسی قوم پرستی، اسلامی سوشلزم اور ثقافتی تخلیق نو کے بارے میں ان کے خیالات کا ایک نمونہ ہے۔ اقبال کا خواب در حقیقت ظاہری طور پر ایک مملکت کا خواب تھا جو کہ 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، اور عملی اور روحانی طور پر ایک مسلمان قوم بنانے کا خواب تھا، اور جو اب تک مسلسل عمل میں ہے۔ مگر اس خواب پر عمل پیرا ہونے کے لیے اقبال نے اپنی شاعری میں اس قوم کے لیے مشل راہ دے دی جو در حقیقت قرآن کا باطن ہے کہ ونک زندہ قومیں وہی ہوتی ہے جس کا ہر فرد اپنی خودی سے آگاہ ہو اور خدا کے اس مقام پر ہو جہاں دنیا کی لغزشیں اس کے قدموں کو نہ ڈگمگا ہی سکیں۔ پاکستان کو مملکت کے ساتھ اب زندہ اور اصالہ قوم بھی بننا ہے، پھر ہی اقبال کا خواب مکمل ہوگا، اور ہم سب مل کر اس خواب کو مکمل کریں گے۔ اقبال کا فلسفہ خودی۔ اقبال کا فلسفہ خودی امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستانی نوجوان کو اس راز سے متعارف کراتا ہے جو انسان کی معراج ہے، اور انسان کا اصل ہے کہ انسان اپنے اصل مقام کو جان اور پہچان سکے اور اس مقام تک پہنچ سکے جس کے لیے وہ تخلیق کیا گیا، اور اس مقصد کا حصول اپنی ذات کی پہچان سے شروع ہو کر رب کی پہچان اور حصول تک جاتی ہے، جس کے بعد انسان اس دنیا میں رب کا خلیفہ ہونے کا حق ادا کرتا ہے اور رب کے نظام میں مددگار ہو جاتا ہے۔ اور ایسی قوم جس کا ہر فرد اس مقام پر ہو وہی قوم زندہ قوم تشکیل دیتی ہے۔ فلسفہ خودی کیا ہے؟ خودی ایز اے کانسیپٹ جو کہ علامہ اقبال نے انٹروڈیوس کروایا، یہ آپ کا سیلف ریکگنائزیشن کا جرنی ہے جو آپ کے اندر کو ایکسپلور کرنا ہے آپ نے، اور پھر آپ اس لیول پہ جاتے ہیں جہاں پر آپ اس دنیا میں پازیٹیو چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، دنیا میں پازیٹیو چینجز لا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سفر آپ کے اپنے ذات سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے آپ خود کو پہچانتے ہیں، پھر آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اور پھر آپ اس لیول پہ آتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنا نائب مقرر کرے، تو آپ اشرف مخلوقات کہلاتے ہوئے اپنے رب اور اس کی مخلوق کے لیے کام کر سکیں۔ How to implement the concept of Khudi?
اقبال کی جو فلسفہ خودی ہے اٹس آل اباؤٹ یور سیلف جرنی, یور سیلف ریکگنائزیشن. اینڈ یور سیلف ریکگنائزیشن از ریئلی ویری امپورٹنٹ ٹو نو یور سیلف, ٹو نو دس یونیورس, اینڈ ان دا اینڈ یو ول بی ایبل ٹو نو یور کریٹر. آپ اللہ کو جاننے لگتے ہیں. جب آپ خود کو پہچانتے ہیں آپ اللہ کو پہچاننے لگتے ہیں. ہمارے ہاں ہم اصل میں یہاں پر اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ہے کہ ہماری نوجوان نسل ڈائیورٹ ہو چکی ہے. ہماری نوجوان نسل کے پاس کوئی رائٹ ٹریک نہیں ہے. انہیں سوچنے کا انداز نہیں دیا گیا. وہ تمام فضول چیزوں کی طرف ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کے رجحانات ہیں جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ڈیٹریکٹ ہو چکی ہے. جس دن ہماری قوم کا نوجوان اس چیز پہ کام کرنا شروع ہو گیا کہ اس کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی, اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کون ہے, وہ کیوں ہے, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اور جس دن اس کے اندر صرف اور صرف یہ خواہش پیدا ہو گئی اس دن اگلا کام آسان ہو جائے گا. اقبال کی فلسفہ خودی کا پہلا سٹیپ بھی یہی ہے کہ اپنے اندر اس خواہش کو جنم دو, اس خواہش کو پیدا کرو. وہ خواہش ایکچولی جاننے کی خواہش ہے, وہ خواہش کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہے. اقبال کی فلسفہ خودی کے بالکل پہلے سٹیپ پر جس خواہش کی, جس چاہ کی بات کی گئی ہے وہ چاہ ہے کہ اپنے اندر تم ایک چاہ پیدا کرو, تم سوال پیدا کرو. اور جب تمہارے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں یہی سوال تمہاری زندگی کو تحلیق کرتے ہیں, یہی سوال اس کائنات سے جواب حاصل کرتے ہیں, اور پھر تم سٹیپ بائی سٹیپ ان جوابات کے لیے تگ و دود کرتے ہو, کوشش کرتے ہو. اور جب تم کوشش کرتے ہو تو تمہارے سامنے کائنات کے راز کھلتے چلے جاتے ہیں. تم جانتے چلے جاتے ہو کہ تمہاری زندگی میں تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, تمہاری تحلیق کا مقصد کیا ہے. اور آہستہ آہستہ جب تم اپنی ذات میں اترتے ہو تو اپنے آپ کو پہچانتے ہو, اس کائنات کے راز تم پہ کھلتے ہیں, اور پھر تم اس قابل ہوتے ہو کہ تم اس دنیا میں کوئی بھی بڑا چینج لا سکتے ہو. پھر تم کچھ بھی کرتے ہو, پھر تم اللہ کے سسٹم میں, یہاں تک کہ اللہ کے سسٹم میں مددگار ہو جاتے ہو. اور اس کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے, جو کہ نقطہ آغاز ہے, وہ یہ ہے کہ سوال پیدا کریں, اپنے اندر چاہ پیدا کریں, اپنے اندر جاننے کی خواہش پیدا کریں. اور جو جاننے کی خواہش ہے اس کا آغاز یہیں سے ہوگا کہ آپ خود سے سوال کریں آپ کون ہیں, اور پھر یہی یونیورس, یہی حالات, یہی آپ کا سپر کانشیس آپ کو آنسر دے گا, اور ایک سسٹم اور ایک سلسلہ چلتا چلا جائے گا. خودی کا سفر. خودی کے سفر پہ میں بات کرتی ہوں کہ اب خودی کو سمجھ کر اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کر کے ہم نے اپنے اندر سے چینج ڈیولپ کرنا ہے, کیونکہ یہ رول ہے, یہ لا ہے کہ جب تک چینج آپ کے اندر سے نہیں آئے گا آپ ریئل چینج نہیں لا سکتے. آپ اپنے آپ کو دنیا سے متاثر ہو کر, دنیا کی سن کر, اس کو اڈاپٹ کر کے آپ جتنے بھی چینج لانا چاہیں وہ دیر پا نہیں ہو سکتے. اصل چینج, اصل ٹرانسفارمیشن وہ ٹرانسفارمیشن ہے جو آپ کے اندر سے آتی ہے, اور آپ کے اندر کی ٹرانسفارمیشن تب پاسبل ہے جب آپ اپنے اندر کے سفر کو شروع کریں گے. اب یہاں کوشچن یہ ہے کہ کیسے خودی کو اپنی زندگی پر اپلائی کر سکتے ہیں, یا خودی کے کانسیپٹ کو اپنی زندگی پر اپلائی کر سکتے ہیں, یا ہم نے وہ کیا کرنا ہے کہ ہم بھی اس سفر پر چل سکیں یا اس مقام تک پہنچ سکیں جس مقام کی اقبال بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز آپ کو ایک نقطہ دینا چاہ رہی ہوں, وہ پوائنٹ دینا چاہ رہی ہوں جو کہ آپ نے سمجھنا ہے. دیکھیں مین چیز کیا ہے, مین چیز ہے خواہش پیدا کرنا جاننے کی. اگر آپ خودی کو اپنی لائف پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ خودی کے سفر پر چلنا چاہتے ہیں, اٹس ایکچولی اے سفر. یہ کوئی ایک پوائنٹ یا کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یہ ایک سفر ہے جو آپ کو
ٹرانسفارم کرنے کا سفر ہے. یہ وہ سفر ہے جس میں آپ خود کو جانتے اور پہچانتے ہیں, اور جیسے ہی آپ خود کو جانتے اور پہچانتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا چلا جاتا ہے کہ ایکچولی آپ اور آپ کا نفس کیا ہے. اور جب آپ اپنے نفس کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ہر چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ رب کو پہچاننے لگتے ہیں, اور پھر آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ایکچولی ہو یو آر اور ہو از یور کریٹر, اور آپ کا نفس اس میں کیا ہے, پھر کیسے آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے, اور کیسے پھر آپ نے اپنی زندگی کو ایک اسٹریٹ ٹریک پہ لے کر آنا ہے. دیٹس ایکچولی دا وے. اٹس اے جرنی, اٹس اے پروسیس. اب یہ پروسیس شروع کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ کے کرنے کا کچھ نہیں ہے, آپ نے صرف ارادہ کرنا ہے. آپ نے صرف تھاٹ پروسیس کریٹ کرنا ہے, اور آپ نے ارادہ اور یہ خواہش پیدا کرنی ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں. آپ نے یہ ارادہ پیدا کرنا ہے, آپ نے یہ خواہش پیدا کرنی ہے کہ آپ کو غور و فکر کرنا ہے, اپنی پہچان کے پر غور و فکر کرنا ہے, اپنی ذات پہ غور و فکر کرنا ہے, اس کائنات کی تخلیق پہ غور و فکر کرنا ہے, اپنے نفس کو جاننے کی کوشش کرنی ہے. Conclusion. سو یہاں پر میں کنکلوڈ کروں گی کہ ایکچولی آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے جاننے کی خواہش پیدا کرنی ہے خود کو, اور جب آپ خود کو جاننے کی خواہش پیدا کریں گے تو آپ نے پھر اپنے دماغ کو اوپن رکھنا ہے. آپ نے زندگی کے ہر ایونٹ پر, زندگی کے ہر مومنٹ پر نظر رکھنی ہے لرننگ پوائنٹ آف ویو سے. آپ نے دیکھنا ہے آپ کو کس چیز میں کیا لرننگ مل رہی ہے, کس چیز میں جو بھی ہو رہا ہے اس میں لرننگ کا پوائنٹ آپ کے لیے کیا ہے. جس دن آپ اپنے دماغ کو, اپنے سوچوں کو اس چیز پہ فوکس کریں گے, آپ غور و فکر کریں گے, آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب خود بخود ملتے چلے جائیں گے. ان شارٹ, آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے, آپ کو صرف ارادہ اور خواہش پیدا کرنی ہے, کیونکہ اس سفر کے اندر بات شروع صرف آپ کی خواہش سے ہوتی ہے, فیصلے آپ کے ارادے سے ہوتے ہیں, اور راستہ آپ کے ارادے اور فیصلے کے انتخاب سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. دیٹس ایکچولی خودی. صرف آپ نے ارادہ کرنا ہے, آپ نے خواہش پیدا کرنی ہے, سفر خود بخود آپ کی رہنمائی کرے گا. تھینک یو.